میرے ساتھ موجود ہے احمد رشید بھٹی صاحب جو 500 بندہ لے کے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے. آپ کے ساتھی حلقے کے کینڈیڈیٹ کو گرفتار کر لیا گیا دوران کمپین. آپ کمپین کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ ہم اس کو فیس کریں. میں کیمپین بالکل بھی نہیں روکوں گا، نہ بند کروں گا. میں اس دن بھی نہیں روکا جس دن اس کو گرفتار کیا گیا. السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اوصاف علی خان. جہاں پچھلے ایک سال میں بڑے بڑے پرانے نام پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی اختیار کر گئے، وہی ایک نام ایسا جن کو میں نے شیلنگ کھاتے ہوئے بھی دیکھا، جو 500 بندہ لے کے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے اور جن کی پوری فیملی آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہے احمد رشید بھٹی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، پچھلے ایک سال میں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی تک، ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں. کیونکہ پچھلے ایک سال پہلے اگر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کیا تھی اور آج پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو ایک بہت ہی الگ وقت آ چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلا ایک سال میری زندگی کا بہت ہیپننگ اور بڑا انٹرسٹنگ سال رہا ہے. اور 1 مئی 2022 کو میں نے کمپنی سے ریزائن کیا تھا اور 25 مئی کو جو لانگ مارچ کی کال خان صاحب نے دی تھی اس میں لاہور سے اپنا قافلہ لے کے نکلا اور سب سے پہلا قافلہ ہمارا لاہور سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا. ساری رکاوٹیں ہٹا کر کرین کی مدد کے ذریعے سارے ٹینک، وہ جو کنٹینرز تھے اور جو ٹرکس تھے ان کو سائڈ پہ کر کے جتنی بھی جس طرح کی رکاوٹیں انہوں نے لگائی تھی وہ ساری عبور کرتے ہوئے لاہور سے نکل کر ہم کالا شاہ کاکو پہنچے. لیکن وہاں سے آگے نکلنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ خوفناک قسم کی شیلنگ ہم پہ کی گئی، جس کے باعث بہت سے ہمارے ساتھی زخمی بھی ہوئے اور ہم وہاں سے آگے بڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہمیں وہاں سے واپس مڑنا پڑا شام کے بعد. اس کے بعد سے ایک سٹرگل کا، ایک جستجو کا، جد و جہد کا سلسلہ شروع ہو گیا میری زندگی میں. میری ذاتی زندگی میں سیاسی زندگی کا آغاز بھی تھا اور ساتھ ساتھ جو جد و جہد خان صاحب نے شروع کی اس میں بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا. ہر وقت جب بھی خان صاحب نے کال دی، جس مقصد کے لیے بھی کال دی، ہم ہر وقت لمحہ بلمحہ اویلیبل رہے. جیسے کہ زمان پاک میں جتنی بھی مرتبہ پولیس نے ریڈز کیے، جو بھی غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کی، ہم ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ موجود رہے، ہر لحاظ، ہر حال میں، ہر لمحے میں. اور اس کے بعد تب سے لے کر آج تک بھرپور کوشش کی گئی ہمیں توڑنے کی، ہمیں پارٹی کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کرنے کی. ابھی ریسنٹلی جب میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے گیا تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہو رہا تھا پورے ملک میں، پکڑ دھکڑ. جو بھی امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتے تھے ان کو یا ان کے وکلاء کو یا ان کے ساتھیوں کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا جاتا تھا. تو یہ ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اگر میں بھی اکیلا جاتا ہوں یا میرے ساتھی کسی کو اکیلے بھیجتا ہوں تو لامحالہ طور پہ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا ان کو. توقع تو یہی تھی. اچھا، اس کا سدباب کرنے کے لیے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں بھرپور تعداد میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تاکہ وہاں پہ کوئی گرفتاری یا کوئی غیر مناسب اقدام پنجاب پولیس کی طرف سے نہ کیا جا سکے. تو اللہ کے فضل سے ہم اس میں کامیاب ہوئے. میڈیا رپورٹس کے مطابق آپ کے ساتھ تقریباً 400 سے 500 بندہ تھا. اتنے بندے آپ کے ساتھ آئے کیسے، کہاں سے آئے؟ آپ حلقے میں اتنے مقبول ہیں یا آپ کی اتنی مین پاور ہے؟ اوصاف، ہم اس حلقے میں پچھلے کوئی 40 سال سے سیاست کرتے آ رہے ہیں. میرے والد صاحب یہاں سے 2 مرتبہ منتخب ہوئے پنجاب اسمبلی کے ممبر. ان کے بعد اب میں پچھلے کوئی 2.5-3 سال سے سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوں. میرے چچا بھی سیاست میں ہیں، ہمارا پورا خاندان سیاست سے وابستہ ہے. ہماری حلقے میں مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ لاہور میں واحد ہمارا خاندان ہے جو پچھلے 15-20 سال سے اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود آزاد حیثیت میں بھی لاہور میں بھی رائیونڈ جو کہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ بولا جاتا ہے، وہاں پہ ہم ہمیشہ 15 سے 20 ہزار ووٹس کے درمیان ہر الیکشن میں ووٹس لیتے رہے ہیں. اچھا، میں نے آپ کو زمان پارک پہ میں نے پی ٹی اے کے چند نام دیکھے جو فرنٹ پہ آگے شیلنگ کھا رہے تھے، جو خان صاحب کی حفاظت کے لیے زمان پارک میں موجود تھے. اور میں آپ کا نام قابل ذکر ہے، حماد اظہر صاحب تھے، مراد سعید صاحب تھے، اور ایک آدھا نام اور ہوگا پی ٹی اے کے اکمل باری، یا ایک آدھا اور نام آپ لے لیں. تو یہ جو آپ سب سے آگے فرنٹ پہ رہے اور اتنے پرانے نام، آپ کو 2.5-3 سال ہوئے تھے آئے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیے ہوئے، اور ایک کئی پرانے نام جس میں بہت بڑے نام بھی ہیں وہ وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آئے. تو یہ کیا جد و جہد تھی ساری؟ دیکھیں، نام لینا میں کسی کا بھی سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے،
چونکہ جس کی جتنی استقامت ہے، جس کی جتنی استطاعت، اس نے اس کے مطابق اپنا حصہ ڈالا اس جستجو میں، اس جدوجہد میں. ہر انسان کی کیپیسٹی ایک جتنی نہیں ہوتی. جو جس لائق ہے وہ اتنا ہی کر سکتا ہے، اور ہمیں اس سے توقع بھی اتنی کرنی چاہیے. ہم وہاں پہ میں کم از کم ذاتی طور پہ ایک جو میری سوچ ہے، جو میرا نظریہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے جاتا رہا ہوں ہمیشہ. میں چونکہ الحمدللہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، باشعور آدمی ہوں، میں شخصی سیاست میں یقین نہیں رکھتا. میں نظریاتی سیاست میں یقین رکھتا ہوں. اور وہ نظریہ جو خان صاحب نے ہمیں دیا ہے، صاف شفاف اور کرپشن سے پاک ملک چاہتے ہیں ہم، دیانتدار لوگوں کو اعلیٰ قیادت میں لے کے آنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ اسمبلیز میں آئیں جو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، اور وہ مجھے خان صاحب کی شکل میں نظر آتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، 9 مئی سے تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ شیلنگ والے جو بھی واقعات ہوئے، 2 بار ہوئے، 3 بار ہوئے، اس کے بعد سارے کیا سینیریو تھا؟ اس کے بعد بھی کافی کچھ ہوا، تھوڑا سا وہ مجھے ایکسپلین کرے. شیلنگ جب بھی ہوئی، جب بھی خان صاحب کے گھر پہ دھاوا بولا گیا، ہم وہاں پہ موجود ہوتے تھے سارے لوگ ہی. تو 2-3 مرتبہ ایسا وہاں پہ بھی اتفاق ہوا کہ جب بھی شیلنگ ہوئی تو میں اتفاق سے وہیں پہ موجود ہوتا تھا. میں نے آپ کو وہاں پہ پانی، کیمیکل والا پانی کھاتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے آپ کو وہاں پہ گرفتار ہوتے ہوئے بھی دیکھا. وہ تھوڑا سا بتائیں. تو خان صاحب نے کال دی تھی کہ ہم داتا دربار سے سلام کرنے کے بعد کیمپین کا آغاز کریں گے. تو اس کے لیے ہم سارے حلقے کے امیدواران جو تھے وہ اکٹھے ہو کے جا رہے تھے ریلی کی شکل میں. تو ہمیں مال روڈ سے پہلے روک لیا گیا. وہاں پہ کنٹینر لگا کے پولیس کی ایک بھاری نفری کھڑی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے ایک دم سے، ہم بڑے پیسفلی نہر کے ساتھ جو سڑک ہے اس پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ رستہ کھلے اور ہم آگے جا سکیں، کیونکہ اس وقت کوئی بھی رکاوٹ کی کوئی ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، کیونکہ گورنمنٹ اجازت دے چکی تھی. لیکن اس کے باوجود اس وقت کی حکومت نے وہاں پہ غیر قانونی طور پہ ہمارا رستہ روک دیا. تو ہم کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ شاید کورٹس انٹروین کر کے رستہ کھلوا دیں. اسی اسنا میں یکدم سے پولیس نے ہم پہ دھاوا بول دیا، واٹر کینن سے پانی بھی فائر کیا ہمارے اوپر اور شیلنگ بھی کی. اسی دوران میں وہاں پہ گرفتار بھی ہو گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈرز کا اعلان کیا گیا ہے، جی عمران خان صاحب نے نام منظور کیے ہیں یا کون کر رہا ہے یہ فیصلے؟ دیکھیے میرے خیال سے فیصلے تو الٹیمیٹلی بانی چیئرمین ہی کرتے ہوں گے جی، لیکن بہت سے اور بھی لوگ ان فیصلوں میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں، جو اس وقت پارٹی کو چلا رہے ہیں، جو پارٹی کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اس میں ہماری اعلیٰ قیادت شامل ہے، وہی سارے فیصلے کر رہے ہوں گے مشاورت کے ساتھ، مجھے امید ہے. پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے نیشنل اسمبلی کے لیے نام آئے، اب وہ 100 نام چینج کر دیے گئے ہیں. جی کیا کوئی اور پلاننگ چل رہی ہے؟ کیا چل رہا ہے یہ سب نام کیوں چینج ہوئے؟ دیکھیے بات یہ کہ جب آپ کی قیادت تتر بتر ہوئی ہو تو پھر بہت سے بونے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے ان کو ریپلیس کرنے کا، یا کوشش کرنے کی ان کو ریپلیس کرنے کی. اب دیکھیے الیکشن میں صرف 20 روز باقی رہ گئے ہیں. ہماری پارٹی اس وقت تک کوئی جامع پالیسی یا جامع حکمت عملی اختیار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ٹکٹس کے حوالے سے. کل رات کو بہت سے ٹکٹس چینج کر دیے گئے. میرا خیال ہے اس کا ہمیں آئندہ الیکشنز میں نقصان ہوگا. آپ کے ساتھی حلقے کے کینڈیڈیٹ کو گرفتار کر لیا گیا دوران کمپین، آپ کمپین کیسے کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ ہم اس کو فیس کریں. میں نے الیکشن لڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے بھی حالات ہوں گے، جو بھی ہوگا ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں. انشاءاللہ الیکشن لڑنا ہے اور جیتنے کے لیے لڑنا ہے. میں کیمپین بالکل بھی نہیں روکوں گا، نہ بند کروں گا. میں اس دن بھی نہیں روکا جس دن اس کو گرفتار کیا گیا. اور میرا اپنے کارکنوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے. ہم نے 8 فروری کو نکل کے ووٹ ضرور ڈالنے جانا ہے. ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے ووٹ کا. ہمیں بہت سے طریقوں سے، بہت سے ہتھ کنڈوں سے ڈسکریج کیا جائے گا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن میں صورتحال خراب ہو سکتی ہے، کوئی امن امان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے. اس طرح کا بہت سا پروپیگنڈا ہونے کا ہمیں خدشہ ہے. اچھا خبریں آ رہی ہے کہ جو الیکشن سے 2 دن پہلے اور 2 دن بعد انٹرنیٹ سروس معطل کر دی جائے گی. جی اس پر کیا کہیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے انٹرنیٹ سروس ایک دفعہ نہیں، اس سے پہلے بہت دفعہ بند کی جا چکی ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی یہ کامیاب ہوئے ہیں اس کو اچیو کرنے میں؟ اب ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. وی آر ناٹ لیونگ ان 90s اینی مور. یہ 2024 ہے. یہ چیز ریئلائز کرنی پڑے گی ان لوگوں کو. یہ سوشل میڈیا کا، ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ انٹرنیٹ سروسز بند کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، اور بہت سے طریقے ہیں جن سے لوگ اپنی انفارمیشن کو وائرل کر لیتے ہیں. اچھا آپ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور ہمارے ملک کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت بھی ہے.
آپ کیا کچھ چھوڑ کے آئے, جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا کچھ چھوڑ کے آپ سیاست میں آئے, اور پھر اب آپ نے جو سارا اسٹرگل کیا, کیا منشور ہے آپ کا, اگر آپ جیتے ہیں تو کیا کریں گے؟ چھوڑ کے جو آیا ہوں میں پہلے ایک CSP آفیسر تھا. اچھا, میں نے 6-7 سال سروس کی ہے پاکستان ریلویز میں, اور اس کے علاوہ میں نے ایک برج لنکس نامی کمپنی ہے, اسٹارٹ اپ ہی ابھی بھی چل رہا ہے, جس سے میں نے لاسٹ ایئر میں 2022 میں ریزائن کیا تھا اور پھر باقاعدہ عملی سیاست میں آ گیا. اتنا سب کچھ آپ چھوڑ کے آئے اور آئے تو واقعی اتنی اسٹرگل سیاست میں, کتنا مشکل بس تھا؟ آپ دیکھیں زندگی اٹ سیلف ایک اسٹرگل کا ہی نام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خان صاحب نے بھی بڑی زبردست بات ایک دفعہ کی کہ جس دن آپ کی زندگی سے اسٹرگل ختم ہو جائے گی اس دن میرا خیال ہے کہ زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا. تو نشیب و فراز, اتار چڑھاؤ, اونچ نیچ, یہی زندگی کا حسن ہے. اگر زندگی کنٹینیوسلی ایک ہی پیٹرن پہ چلتی رہے تو اس زندگی کا مزہ نہیں رہ جاتا.